حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ آپ نے فرمایا اتدرین ما فی ہذہ اللیلہ، عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں فیہا یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، پورے سال میں پیدا ہونے والے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، کون کون کس کس کے گھر میں کیا کیا پیدا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ ازل سے تو یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، ہر چیز تفصیل سے درج ہے، لیکن ہر سال علیحدہ یہ نوشتہ لکھوایا جاتا ہے اور ان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے جن کے یہ کام ہے۔ فیہا یکتب کل حالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، سال میں مرنے والوں کے ناموں کا نوشتہ بھی لکھا جاتا ہے، کون کون مرے گا۔ فیہا ترفع اعمالہم، بنی آدم کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اس میں۔ وتنزل ارزاقہم، لوگوں کی روزیاں اس رات میں اترتی ہیں، کس کو کتنا ملے گا اللہ یہ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کیا، حضور جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ ما من احد يدخلون الجنة الا برحمت اللہ، حضور کیا پھر ہر بندہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا؟ کہ جب میرے عمل کرنے سے پہلے ہی لکھے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو عمل پھر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جنت میں جانے کے لیے عمل کیوں ہے؟ کیا ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ 3 دفعہ انہوں نے پوچھا اور 3 دفعہ آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ تو کہنے لگی وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، حضور کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ جبکہ آپ کی شان تو اتنی عرفہ اور اعلیٰ کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، آپ ہیں ہی اللہ کے محبوب، تو کیا جنت میں جانے کے لیے آپ کو بھی اللہ کی رحمت کا سہارا لینا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے لے جائے گا۔ عمل کیوں کرتے ہو؟ جنت میں داخلہ، حقیقی داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہے۔ جنت میں درجات کی بلندی اور نعمتوں کا وہاں پہ ملنا یہ اعمال کی برکت سے ہوگا۔ کس کو کتنے بڑے درجات ملتے ہیں یہ عمل سے ہے، انٹری اللہ کی رحمت سے ہے، درجات کی بلندی اعمال سے ہے۔ تو عمل کا ہونا اور صالح عمل کا ہونا ضروری ہے، صرف عمل کافی نہیں ہوتا۔ بدعت بھی تو ایک عمل ہی ہے نا، بدعت بھی تو عمل ہی ہے، لیکن کل بدعت ضلالہ کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جنت میں لے کے نہیں جا سکتی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت نئی بات، نئی چیز جس کو ہم ایجاد کریں، ہم بنائیں اور اس کو دین میں شامل کر لیں، یہ گمراہی کی چیز ہے، یہ گمراہی کی چیز ہے۔ ہماری آخری منزل جنت ہے، اس میں جانے کے لیے اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا خاص فضل کیا، کرم کیا۔ عمل تو ہم کرتے ہیں مختصر، اجر و ثواب اس کا پاتے ہیں بے پناہ۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 دفعہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اسے ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ 3 دفعہ فاتحہ کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے۔ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کا اجر یہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ الہاکم التکاثر ایک سورت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر بندہ رات کو 1000 آیات پڑھ کے سویا کرے۔ صحابہ نے کہا کس کی طاقت ہے کہ وہ 1000 آیتیں پڑھے؟ 4-5 سپارے بن جاتے ہیں، تو ڈیلی 4-5 سپارے بندہ رات کو پڑھ کے سوئے۔ وہ انصار مدینہ سارا دن باغوں میں کام کرنے والے رات کو تھکے آتے تھے، اب ان سے کہا جائے 4-5 سپارے پڑھ کے سو، 1000 آیتیں پڑھو،
حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ یہ پڑھ کے سوئے؟ تو آپ نے فرمایا الہاکم التکاثر سورت کا ایک دفعہ پڑھنا یہ 1000 رکعت پڑھنے کے برابر ہے، اس کا اجر ہے۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں، 3 دفعہ فاتحہ پڑھی تو 1 قرآن کا ثواب ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی 1 قرآن کا ثواب ہے، اور الہاکم التکاثر سورت 1 دفعہ پڑھی 1000 آیات کے برابر اس کا اجر ہے۔ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 4 دفعہ پڑھی تو 1 قرآن کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا حضور فرماتے تھے نصف القرآن ہے، 2 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن کے برابر اجر بن جاتا ہے۔ سورت والعادیات ضبحا اس کے بعد والی آپ نے کہا نصف القرآن کے برابر ہے، قرآن آدھے قرآن کا ثواب ہے، 2 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون 4 قرآن کہا گیا کہ یہ 4 قرآن کے برابر ہے، 4 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن کا اجر ہے۔ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح 4 قرآن کے برابر ہے، 4 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص 3 قرآن کے برابر ہے، 3 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن کا اجر ہے۔ عمل مختصر ہیں تو 5 7 8 9 منٹ میں بندہ کتنے قرآن پاک پڑھنے کا اجر حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھو تو حدیث میں ہے 10 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا دل یاسین ہے، عمل مختصر ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ سوال کیا گیا حضور امت میں سے تو پھر کوئی ہلاک ہی نہیں ہوگا، جب تھوڑے عمل پہ اتنا اجر تو پھر تو کسی کو ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تھا پڑھنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اب جو میں نے بتایا تو ہم لوگوں میں سے کتنے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں؟ کسی کو علم ہو تو پڑھے نا، بتاؤ۔ اس لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پہ، ہر مسلمان عورت پہ۔ لیکن ہمارے سکولوں میں تو یہ چیز تو مطلب یہ ناپید ہے نا، وہ کلچر ڈے کے نام پہ، سپرنگ ڈے کے نام پہ وہ میوزیکل وہ ان کے وہ دن ہیں، وہ میوزک بجاتے ہیں، لڑکیاں گانے گاتی ہیں، لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں۔ تو ہمارے سکولوں میں تو یہ سکھایا جا رہا ہے آج کل سپرنگ کے نام پہ کہ باہر کا موسم ہے تو کلچر ڈے مناؤ، تو ہر سکول میں یہی ہو رہا ہے، جوان بچیوں کو نچاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو نہ گھر سے دین کی تعلیم ملتی ہے، سکول میں تو ویسے ہی دین کی تعلیم کا کوئی نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ اسلام کو ہم اس قدر ناپسند کرتے ہیں، اس قدر ہمیں اسلام ناپسند ہے کہ ہم اپنے سکولوں میں بھی اس کو رواج نہیں دینا چاہتے، اپنے گھروں میں بھی اس کو رواج نہیں دینا چاہتے، اپنے بچے بچیوں میں بھی اس کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ حقیقی اور سچی بات یہی ہے، صرف ہمیں بخشش چاہیے کہ بڑی بخشش ہو، بڑی بخشش ہو، ہمیں جنت چاہیے، رسول کی شفاعت چاہیے، رسول کا حوض کوثر پہ ہمیں پانی مل جائے، نبی کی دعا سے ہمارا بیڑا پار۔ یہ صرف ہماری تمنائیں ہیں اور آرزویں ہیں، انہی آرزوؤں کو، انہی تمناؤں کو، انہی تمناؤں اور آرزوؤں نے یہود کو گمراہ کیا تھا۔ یہودی انسانوں کو قتل کرتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے یار تم کیوں بندے قتل کرتے ہو، کیوں مارتے ہو، یہ عمل تو تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ وہ کہتے تھے ہمیں دوزخ کی آگ چند دن کے لیے جلائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم ہیں اللہ کے چہیتے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کریں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نبیوں کی اولاد ہے نا تو نبی بچا لے گا۔ اس لیے یہ کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھانے والا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود لے کر آئے گا۔ دنیا میں وقت ہے کہ ہم اپنے کندھوں کو اس بوجھ سے آزاد کریں، ہمارے کندھوں پہ کسی کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ انسان اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کسی کا کیا اٹھائے گا۔
اس لیے فرمایا تھا جس نے کسی سنت کو رواج دیا جو مٹی ہوئی سنت ہے، اور بے شمار سنتیں ہیں جو مٹ گئی ہیں، جن کو اپنانا بھی چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں اپنانے نہیں دیتے، ہمارے گھر والے ہی ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے اور اس کو رواج بخشے، جتنے لوگ اس سنت پہ عمل کریں گے ان تمام کا اجر اس شخص کو ملے گا جس نے اس سنت کو رواج دیا، مٹی ہوئی سنت کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور یہ جہاد سے کم نہیں ہے، یہ ہاتھ پہ انگارہ رکھنے سے کم عمل نہیں ہے کہ آپ کا فرمان ہے قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے میری سنت پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوگا دین پہ چلنا ہمارا۔ تو میٹھا میٹھا دین تو ہم سب اس پہ چلنے کو تیار ہوتے ہیں، میٹھا میٹھا دین، میٹھا میٹھا، لیکن جہاں پر اپنی نفس پہ زد پڑتی ہو، اپنی خواہشات جس پہ ٹوٹتی ہوں، اس دین پہ چلنا ہم پسند نہیں کرتے۔ دین کے کچھ حصے پہ عمل کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہود نے بھی یہی کیا تھا، یہود نے بھی یہی کیا۔ تو اللہ نے کہا من یفعل ذلک، جو یہ کرے گا اس کی سزا دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں پہ ذلت کی چھاپ ہے، صرف اس وجہ سے کہ میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھا میٹھا دین اس پہ تو چل لیا، لیکن جس دین پہ چلنے سے اپنی خواہش ٹوٹتی ہو وہ دین ہم نہیں اپناتے۔ ماتھے پہ محراب کو نہیں دیکھنا چاہیے کسی کے کہ اس کے ماتھے پہ بڑا محراب ہے، ہاتھوں پہ تسبیح موٹے دانوں والی، اس کو نہیں، اس چیز کو دیکھ کے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، اور نہ ہم ان چیزوں سے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بندے کا تو امتحانی خوشی اور غمی کے موقعوں پر ہوتا ہے کہ تم نے بچے کی شادی کرنی تھی، اب پتہ چلے گا کہ تیرے اندر دین کتنا ہے، اب پتہ چلتا ہے، فوتگی پہ پتہ چلتا ہے دین کتنا ہے۔